مصحف بائی نمرہ احمد قسط نمبر 13۔ عقل کے سارے راستے عجب دھوئیں میں گم ہوتے تھے، وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ کتنے دنوں بعد آج وہ شام کی چائے سرو کرنے ٹرالی دھکیلتی باہر لائی تھی۔ لاؤن میں سب بڑے یوں ہی بیٹھے تھے، ادھر ادھر کی خوشگپیاں تبادلہ خیال چل رہے تھے۔ محمل، میری چائے میں کینڈل ڈالنا بیٹا۔ آغا جان جس بے تکلفی سے کہہ کر غفران چچا سے باتیں کرنے مصروف ہو گئے، نائمہ اور فضا چچی نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جب سے فواد جیل گیا تھا، ان دونوں کا اتحاد تائی مہتاب سے ہٹ کر بن چکا تھا۔ دونوں کے خواب اسے داماد بنانے کے چکنا چور ہو گئے تھے، اور اب وہ مزید تائی کی خوش آمدید کرنے کی بجائے انہیں بے روحی دکھانے لگی تھی۔ یہ لیجیے آغا جان۔ اس نے بھی پورے اعتماد سے کپ ان کو تھمایا اور پھر تائی مہتاب کو، جو الگ سی گمسم سی بیٹھی تھی۔ تھینک یو محمل۔ جانے انہوں نے کس دل سے بظاہر مسکرا کر کہا۔ فضا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں نائمہ کو ہلکا سا اشارہ کیا۔ نائمہ نے ہوں کہہ کر سر جھٹکا۔ ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ اچانک وہ اس پر اتنے مہربان کیوں ہو رہے تھے۔ وہ خالی ٹرے لیے اندر آئی تو سیڑھیوں سے اترتا حسن، جو شرٹ کے کف بند کر رہا تھا، اسے دیکھ کر لمحے بھر کو رک گیا۔ محمل، ایک پرانا منظر اس کی آنکھوں میں لہرایا تھا، فواد کا یوں اترنا، پھر اس کا اسے چائے دینا اور وہ انگلیوں کا ٹکرانا۔ کیا تب فواد نے یہ سوچا تھا کہ یہ لڑکی بھی اس کا ہتھیار بن سکتی ہے؟ اتنی عارضہ تھی وہ۔ منظر وہی تھا، بس چہرہ بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کرچیاں سی چبھنے لگیں۔ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف آئی۔ محمل رکو، سنو۔ وہ سرعت سے اس کے پیچھے آیا اور کچن کے دروازے پر ٹھہر سا گیا۔ اندر مسرت کپڑے سے سلیب صاف کر رہی تھی۔ محمل ساتھ ہی کرسی پہ رخ موڑے بیٹھی تھی، اونچی بھوری پونی ٹیل جس سے اس کی لمبی گردن پیچھے سے جھکتی تھی، اور کرتے کے اوپر دوپٹے کو شانوں پہ ٹھیک سے پھیلائے، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے وہ چہرہ موڑے بیٹھی تھی۔ اس کے سائڈ پوز سے بھی حسن کو اس کی جھکی آنکھوں کا سوگوار سا رنگ دکھائی دیا تھا۔ اسے لگا وہ بہت بدل گئی ہے۔ محمل، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مسرت کا سلیب کو رگڑتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ انہوں نے حیرت سے گردن موڑی۔ حسن؟ چچی محمل کو کہیں ذرا میری بات سن لے۔ انہوں نے اسے دیکھا جو بے تاثر سی لب بھینجے سر جھکائے کرسی پہ بیٹھی تھی۔ محمل، حسن بلا رہا ہے۔ میں ان کے باپ کی نوکر ہوں جاؤں؟ اس کا دل چاہا کہ وہ یہ کہہ دے، مگر صبح ہی تو فرشتے نے اسے کہا تھا۔ محمل، مسرت نے پھر پکارا۔ انہیں جو کہنا ہے یہی کہہ لیں، منظور نہیں ہے تو بے شک نہ کہیں۔ وہ سر جھکائے ٹیبل کو دیکھ رہی تھی۔ ایک قسم اس اترتی فجر میں اس نے کھائی تھی، وہ قسم اسے اب آخری سانس تک نبھانی تھی۔ محمل، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ بے بس سا اس کے سامنے آیا۔ وہ تمہیں فواد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تم خود کو اس کیس میں مت الجھاؤ۔ اس نے گردن اٹھائی اور وہ اس کے سامنے کھڑا فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ محمل کا چہرہ بے تاثر تھا، بالکل سپاٹ۔ آپ نے کہہ لیا جو کہنا تھا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے آلووں کی ٹوکری قریب کھسکائی اور میز سے چھری اٹھائی۔ وہ چند لمحے بے بس سا اسے دیکھتا رہا، پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ مسرت الجھی سی اس کے قریب آئیں۔ کس کیس کی بات کر رہا ہے حسن؟ آلو گوشت بنا دوں گی، آپ قورمہ دیکھ لیجیے گا، اور کھیر بھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کسی کو بھی ہم سے شکایت ہو۔ وہ اب مگن سی آلو چھیل رہی تھی۔ مسرت گہری سانس لے کر سلیب صاف کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی وہ اب کچھ نہیں بتائے گی، اور وہ آلو چھیلتے اس عجیب بات کو سوچ رہی تھی جو صبح اس کو فرشتے نے کہی تھی، جب وہ رشتہ داروں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی آیتیں پڑھ کر تڑپ گئی تھی اور پوچھا تھا کہ یہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ان کی کیا سزا بتائی گئی ہے۔ یتیموں سے پہلے قرابت داروں کا ذکر ہے محمل۔ میں اور میری ماں ان قرابت داروں کی جیسے خدمت کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتی، تو اس خدمت کا کبھی ان کو احساس دلایا؟ اماں تو ہر وقت جتی رہتی ہیں، مگر میں ادھار رکھنے کی قائل نہیں ہوں۔ وہ ایک کہیں تو 10 سناتی ہوں، ایک ایک آئٹم گنواتی ہوں جو بناؤں۔ اس نے فخر سے کہا، اور پھر فرشتے کا سنجیدہ چہرہ دیکھا تو لگا کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ یعنی سب کیا کرایہ ملیہ میت کر دیتی ہو؟ یہ تو ان پر ظلم ہے۔ ظلم؟ میں ظلم کرتی ہوں ان پہ؟ وہ شاکڈ رہ گئی۔ ظلم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا۔ ایک کی ایک سنانا برابر کا بدلہ ہوتا ہے، مگر 9 اوپر سنانا زیادتی ہے، کسی کے حق میں کمی ہے۔
وہ مجھے جو بول دیں میں آگے سے چپ کر جاؤں، ایک بھی نہ سناؤں؟ تم اگر سنا دو گی تو سب برابر کر دو گی، پھر تم ان کے کیے کا شکوہ کسی سے کرنے کی حقدار نہیں ہوگی۔ معاف کر دیا کرو، اور جانتی ہو معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔ اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا ہو، ان کو ان کے رویے کا احساس نہ دلانا، کچھ نہ بتانا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے۔ تم معاف کر دیا کرو، صبر کیا کرو۔ ساری زندگی صبر ہی تو کیا ہے میں نے۔ وہ صبر نہیں ہوتا جو تم کرتی ہو۔ صبر وہ ہوتا ہے کہ اگر سر پہ بھاری پتھر بھی لگ جائے تو لبوں سے اف تک نہ نکلے۔ صبر وہ ہوتا ہے جو تمہاری ماں کرتی ہے۔ اور احسان، صبر اور معاف کرنے کے بعد اگر ان کے برے رویے کا جواب میں اچھا رویہ دو تو یہ احسان ہوتا ہے۔ میں کیوں کروں یہ سب؟ وہ کیوں نہیں کرتے؟ رشتہ داروں کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھنا چاہیے جیسا وہ ہمارے ساتھ رکھتے ہیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہا کرتے تھے کہ بدلے کی صلہ رحمی کرنے والا صلہ رحمی نہیں کرتا۔ محمل، اس پہ تو آپ کو اجر ہی نہیں ملے گا۔ اجر تو تب ملے گا جب آپ برے کے جواب میں اچھا کریں۔ تم انہیں معاف کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ انہوں نے میری جائیداد کھائی ہے، وہ چیخ پڑی تھی۔ ابا اپنی ساری پراپرٹی میرے نام کر کے گئے تھے، بہت غلط کر کے گئے تھے۔ پھر انہیں حق ہی نہیں تھا کہ وہ ساری پراپرٹی وصیت کرتے، ان کا حق تو بس 1/3 پر تھا۔ اس کو بے شک اسی کے نام وصیت کر جاتے، مگر باقی 2/3 حصے کی شرعاً تقسیم کی اجازت دے جاتے تو شاید تمہارے چچا لوگ اپنے حصے پہ قناعت کر لیتے۔ وارث تو اللہ نے بنائے ہیں، جانے والے کو برا بھلا نہیں کہہ رہی، مگر ایک غلط فیصلہ بہت سوں کی زندگیاں خراب کر دیتا ہے۔ محمل، تم کچھ لوگوں کے غلط فیصلوں کی بنیاد پر اپنے رشتہ داروں پر ظلم کرو گی تو یہ مت بھولو کہ پل صراط پر رحم اور ایمانت کے کانٹے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر خائن اور قطع رحمی کرنے والے کو وہ پل سے نیچے جہنم میں گرائیں گے، اور ہر ایمانت دار اور صلہ رحمی کرنے والا پل پار کر جائے گا۔ تم وہ پل پار نہیں کرنا چاہتی؟ وہ سر جھٹک کر تیز تیز آلو چھیلنے لگی۔ میڈم، مجھے ایک بات پوچھنی ہے۔ اس روز وہ کلاس کے بعد میڈم مصباح کے پاس گئی تھی۔ ضرور پوچھیے۔ میڈم بہت توجہ سے اس کی طرف پلٹی تھی۔ وہ میم، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی تو خیر ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ خیر ہے، اٹس اوکے، اگر آپ نہیں پڑھ سکتی تو۔ محمل کو لگا منو بوجھ اس کے کندھوں سے اتر گیا ہو، وہ ایک دم کسی قید سے آزاد ہوئی تھی۔ وہی تو میم، میں باقی ساری نیکیاں کر لوں، قرآن پڑھ لوں، ٹھیک ہے نا؟ نماز پڑھنا بہت ضروری تو نہیں ہے نا؟ نہیں، اتنا ضروری تو نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتی تو نہیں پڑھیں۔ میم، کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نا؟ قطعاً فرق نہیں پڑے گا، یہ بالکل آپ کی اپنی مرضی پہ ہے۔ اوہ اوکے، وہ بے حد آسودہ سی مسکرائی، مگر میڈم مصباح کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یقین کریں محمل، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ آپ بے شک نماز نہ پڑھیں، بے شک سجدہ نہ کریں، جو ہستیاں اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتی۔ اگر آپ کر لیں تو اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ اس آسمان کا بالشت بھر حصہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو۔ اور فرشتہ جانتی ہیں کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ جب اس پہاڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے پکارنے پر پلٹ کر دیکھا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کا قد زمین سے آسمان تک تھا، اور ان کے پیچھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے ہوتے ہیں فرشتے۔ 70,000 فرشتے خانہ کعبہ کا روز طواف کرتے ہیں۔ یہ تعداد عام سی لگتی ہے، مگر جانتی ہو جو 70,000 فرشتے روز طواف کرتے ہیں ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آئے گی۔ اس رب کے پاس اتنی لاتعداد ہستیاں ہیں عبادت کرنے کے لیے، آپ نماز نہ بھی پڑھیں تو اسے فرق نہیں پڑے گا۔ میڈم مصباح جا چکی تھی، وہ دھواں چہرے کے ساتھ کتابیں سینے سے لگائے ساکت سی کھڑی تھی۔ اس کو لگا وہ اب کبھی نماز نہیں چھوڑ سکے گی۔ شام میں اس نے بہت اہتمام سے عصر پڑھی، پھر لاؤنج میں فون اسٹینڈ کے پاس بیٹھی ہی تھی کہ نادیہ کو فون کرے۔ نائمہ چچی معاذ کو کان سے پکڑے بے بس سی ڈانٹ رہی تھی۔ وہ کان چھڑا کر منہ چڑھاتا بھاگ گیا تھا۔ اتنا شیطان ہو گیا ہے یہ لڑکا، کیا کروں میں اس کا؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے پریشانی سے بولی تو محمل کی فون نمبر پریس کرتی انگلیاں تھم سی گئیں۔ شیطان ہو گیا ہے یہ لڑکا،
اس نے زیر لب دہرایا۔ لفظ شیطان کا روٹ ورڈ کیا تھا؟ شین تا نون، شین تے نون، شطن یعنی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور۔ دھتکارا ہوا، او گاڈ، انہوں نے اپنے بچے کو اللہ کی رحمت سے دور ہوا کہہ دیا۔ چچی، اس نے ہولے سے انہیں پکارا۔ فون کا ریسیور ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہاں، نائمہ چچی نے پریشانی سے چونک کر اسے دیکھا۔ ماس کو شیطان تو نہ کہیں چچی، اللہ نہ کرے وہ شیطان ہو۔ شیطان تو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو کہتے ہیں۔ اچھا بس کرو، 2 سپارے کیا پڑھ لی ہے، اب ہمیں سکھائے گی یہ؟ ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے۔ وہ استہزائیہ کہتی باہر نکل گئی۔ وہ جہاں تھی وہیں سن سی رہ بیٹھ گئی۔ صبح ہی تو دوسرے سپارے کی پہلی آیت پڑھی تھی کہ عنقریب وہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا ہے۔ ان کا تو قبلہ ہی بدل گیا ہے۔ وہ تکرار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ بہت پہلے ملنے والی وہ سیاہ فام لڑکی ایک دم اسے یاد آئی تھی۔ اس میں تمہارا ماضی، حال اور مستقبل لکھا ہوا ہے، وہ ٹھیک کہتی تھی۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے برتن دھو کر ریک میں لگا رہی تھی۔ دھلی پلیٹوں سے پانی کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ سست روی سے کام کر رہے تھے۔ وہ کچن میں اکیلی تھی۔ اماں جانے کہاں تھیں؟ باقی سب لوگ کام کے وقت کچن میں آنا مزاج کے خلاف سمجھتے تھے، مگر خیر، اس نے سر جھٹکا۔ وہ اب کوشش کرتی تھی کہ ایسی سوچوں کو دل میں نہ جگہ دے۔ اب محسوس ہوتا تھا کہ اس نے اپنے بدصورت رویے سے اپنے اور ان کے درمیان فرق نہ رکھا تھا۔ پہلے وہ ہر چیز اس دنیا میں ہی پوری کرنے پہ تلی تھی، اب اس نے صبر کرنا شروع کر دیا تھا۔ زندگی ویسے اب ٹف ہو گئی تھی۔ اب مسجد کی ٹیچر نے اسے دیر سے آنے پر الٹیمیٹم دے دیا تھا۔ وہ خود بھی اپنی تجویز درست کرنے کے لیے فجر کے بعد آنا چاہتی تھی کہ تب لڑکیاں اکٹھی بیٹھ کر تجوید کی پریکٹس کرتی تھیں۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ فجر کے وقت فریج لاک ہوتا تھا۔ اس کے لاک کہنے پر بھی کسی پہ اثر نہ ہوتا تھا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہ تھے، یا تو وہ ٹرانسپورٹ کا کرایہ ادا کرتی یا اپنا ناشتہ لاک کر رکھتی۔ سو ناشتہ قربان کر کے اس نے وین والے کو فیس دی اور روز صبح تہجد پہ اٹھ کر وہ آدھ گھنٹہ اپنا ہوم ورک کرتی، پھر فجر پڑھ کر نکل جاتی۔ عصر کے قریب اس کی واپسی ہوتی۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، علم فکر و فاقے کے بغیر نہیں آتا، ٹھیک ہی کہتے تھے۔ اس نے آخری پلیٹ ریک پہ رکھی، ٹوٹی بند کی اور ہاتھ خشک کرتی اپنے دھیان میں پلٹی ہی تھی کہ کچن کے کھلے دروازے میں کسی کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹکی اور پھر دوسرے ہی پل ساکت رہ گئی۔ کیسی ہو؟ فواز سینے پہ ہاتھ باندھے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کنگ سی بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کب واپس آیا؟ تم مجھے بہت یاد آئی محمل، میں ایک بہت بڑی سازش کا نشانہ بنا ہوں۔ اماں اماں، وہ ایک دم بلند آواز میں پکارنے لگی۔ خون ابلنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ مسرت بوکھلا کر اندر آئی اور پھر فواد کو دیکھ کر چپ سی رہ گئی۔ فواد بیٹا تم؟ چاچی، وہ ان کی طرف بے قراری سے پلٹا۔ میرے ساتھ بہت بڑی سازش ہوئی ہے، یہ سب اس ASP کا کیا دھرا ہے۔ میں بھلا محمل کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ محمل تم، وہ اب اس کی طرف جانب مڑا۔ تم جانتی ہو میں بے قصور ہوں۔ ریکارڈنگ جو انہوں نے تمہیں سنائی تھی وہ ان کی کسی فنکار کی تھی۔ ہم ان پولیس والوں کو بھتہ نہیں دیتے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ تم یاد کرو، تم نے خود کہا تھا کہ تم سائن کروانے چلی جاتی ہو۔ میں نے اگر سودا کیا ہوتا تو میں تمہیں مجبور کرتا۔ وہ ایک دم چونکی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر آپ نے مجھ پر الزام لگایا کہ آپ نے مجھے رنگے ہاتھوں۔ اس سے آگے وہ بول نہ سکی۔ وہ سب مجھے ASP نے رات کو کہا تھا کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان آنے کی کوشش نہ کروں۔ بھلا بتاؤ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر مجھے یقین آ ہی گیا کہ تم جیسی با کردار اور پارسا لڑکی ایسا نہیں کر سکتی۔ میں پورے گھر کے سامنے تمہارے کردار کی قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔ چاچی آپ میرا یقین کریں۔ وہ بے بس سا مسرت کے پاس جھکا اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ محمل میری وجہ سے بدنام ہوئی ہے تو میں محمل سے شادی کرنے پر تیار ہوں۔ آپ جب کہیں آغا جان دھوم دھام سے محمل کو اپنی بہو بنائیں گے۔ آپ ہاں تو کریں۔ ایک دفعہ محمل سے میری شادی ہو جائے، پھر
پھر ہوگی کسی کو خاندان میں ہمت کہ وہ محمل پر انگلی اٹھا سکے؟ ہم ہر وہ انگلی کاٹ دیں گے، اللہ گواہ ہے چچی، ہم ایسا ہی کریں گے۔ فواد، تم سچ کہہ رہے ہو؟ فرتے جذبات سے مسرت کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ وہ جو ساکت سی سلیب کا سہارا لیے کھڑی تھی ایک دم بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا، بس سر منہ لپیٹے پڑی رہی۔ باہر سے چہل پہل کی آوازیں آ رہی تھی، ہنسی مذاق، باتیں، شور، کہکے، دعوت کی طرح کا سماں تھا۔ اشتہا انگیز کھانوں کی مہک اس کے کمرے تک آ رہی تھی، مگر اس کا کسی چیز کو دیکھنے کے لیے دل نہ کر رہا تھا۔ وہ لیٹی چھت پر گھومتے پنکھے کو دیکھتی رہی۔ تینوں پر گول گول گھوم رہے تھے، بار بار ایک ہی مدار کے گرد چکر کاٹتے، آخر میں وہیں پہنچ جاتے جہاں سے چلے تھے۔ وہ بھی وہیں پہنچ گئی تھی۔ صبح پریئر ہال کی کشادہ سفید سیڑھیاں وہ ننگے پاؤں سست روی سے اتر رہی تھی۔ سفید شلوار قمیض کے اوپر پنک سکارف نفاست سے اوڑھے، ایک ہاتھ ریلنگ پر رکھے، وہ جیسے پانی پہ چلتی غیب دماغی سے نیچے آئی تھی۔ پریئر ہال کے گلاس ڈورز بند تھے، شیشوں کے پار تازہ صبح اتر رہی تھی۔ اس کو آج کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ پہ آئی، بیگ ڈیسک پہ رکھا اور گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ اگر کالج ہوتا تو یقیناً وہ آج نہ آتی۔ وہ اتنی ڈپریسڈ ہو گئی تھی کہ وہ پڑھ نہ سکتی تھی، مگر وہ کالج نہ تھا اور نہ ہی وہ وہاں پڑھنے آئی تھی، وہ تو سننے آئی تھی۔ بعض چیزیں اتنی حیرت انگیز ہوتی ہیں کہ انسان ان پہ حیران ہونا ترک کر دیتا ہے۔ وہ معجزانہ کتاب بھی ویسی ہی تھی، عاجز کر دینے والی، مبہوت کر دینے والی۔ وہ جو سوچتی تھی اس کتاب میں لکھا آ جاتا تھا۔ اب محمل نے حیران ہونا ترک کر دیا تھا۔ اسے لگا وہ اب حیران نہ ہو سکے گی، مگر آج کی آیات پہ وہ پھر سے چونکی تھی۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے، اچھی لگتی ہے تمہیں اس کی بات دنیا کی زندگی کے متعلق؟ اس نے سر گھٹنوں پہ رکھ دیا اور بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے، اور وہ اپنی بات پہ اللہ کو گواہ بنا لاتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اس نے سر اٹھایا، چہرہ دائیں اور بائیں جانب گھمایا۔ پنک سکارف میں ملبوس لڑکیاں سر جھکائے تیزی سے قلم پیپر پہ چلا رہی تھی۔ وہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔ بس وہی جانتا تھا جس نے یہ کتاب اس کے لیے اتاری تھی۔ اسے کبھی کبھی لگتا تھا کہ بس اسی کی کہانی ہے، کسی اور کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے۔ اس نے دونوں کنپٹیوں کو انگلیوں سے سہلایا۔ اچھی لگتی ہے تمہیں؟ وہ آہستہ سے اٹھی، سپارہ بند کیا اور کچھ بھی لیے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اس کی بات وہ دھیرے دھیرے زینے چڑھ رہی تھی دنیا کی زندگی کے متعلق۔ وہ آخری زینہ عبور کر کے راہداری کی طرف بڑھی، اور وہ اپنی بات پہ اللہ کو گواہ بنا لاتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وہ تھکاوٹ سے باہر برآمدے کے سٹیپس پہ بیٹھ گئی۔ سامنے بھرا لان تھا۔ وہ ستون سے سر اٹکائے لان کے سبزے کو خالی خالی آنکھوں سے دیکھے گئی۔ یہ تو اس نے اپنے دل سے بھی نہ کہا تھا کہ اسے فواد کی بات اچھی لگی تھی۔ اس کی آفر دل فریب تھی، دلکش تھی۔ وہ اپنے دل سے اقرار کرنے سے ڈرتی تھی، مگر وہ تو نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے، اس سے بھلا کیسے کوئی بات چھپ سکتی ہے؟ مگر اس نے اسے ڈانٹا نہیں تھا، ذلیل نہیں کیا تھا جیسے لوگ کرتے تھے، اس کا تماشا نہیں بنایا تھا جیسے خاندان والے بناتے تھے، اس کی بات سنی انسنی نہیں کی تھی جیسے نادیہ کرتی تھی۔ کوئی ڈانٹ ڈپٹ، لان تان نہیں، بس وہی ایک نرم مہربان سا انداز جس کی تڑپ میں وہ قرآن سننے آتی تھی۔ وہ وہیں بیٹھی تھی جب ساتھ ہی وہ لڑکی آ بیٹھی۔ غالباً مڈ بریک تھی اور لڑکیاں اس میں بیٹھ کر تجوید کرتی تھیں۔ وہ تھوڑی ہتھیلی تلے رکھے، چہرہ موڑے یوں ہی سے دیکھے گئی۔ وہ لڑکی گھٹنوں پہ قرآن رکھے بائیں ہاتھ سے صفحے پلٹ رہی تھی، دایاں ہاتھ یوں ہی ایک طرف گرا پڑا تھا۔ مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے بائیں ہاتھ سے گرے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا اور گود میں رکھا، پھر ٹھیک ہاتھ سے صفحے کا کنارہ پکڑے پڑھنے لگی۔ ان المسلمین والمسلمات۔ وہ رک رک کر اٹک اٹک کر پڑھتی، بار بار آواز ٹوٹ جاتی۔ وہ پھر سے شروع کرتی، مگر ہکلاہٹ زدہ زبان پھر ساتھ چھوڑنے لگتی، مخارج صحیح نہ نکل پاتے۔ وہ ایک لفظ بولتی تو ساتھ غاں غاں کی آواز بھی آتی۔
یکدم محمل کو محسوس ہوا وہ رونے لگی تھی۔ اس کا مفلوج دایاں ہاتھ بار بار نیچے گر جاتا۔ وہ بائیں ہاتھ سے اسے اٹھاتی، پھر سے تجویز سے پڑھنے کی کوشش کرتی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں اور آنسو ابل کر گال پر لڑکنے لگے۔ وہ بائیں ہاتھ سے آنسو رگڑتی، دبی دبی سسکیوں کے ساتھ پھر سے کوشش کرنے لگی۔ محمل گمسم سی اسے دیکھے گئی۔ وہ اپاہج لڑکی اپنے اللہ سے بات کر رہی تھی۔ وہ اس کا بہت ہمدرد تھا۔ اسے محمل کی ہمدردی کی اس وقت ضرورت نہ تھی۔ لمحے بھر کو بھی اسے اس پر ترس نہ آیا تھا، بلکہ رشک ہوا تھا۔ کوئی ایسے بھی تڑپ کر قرآن پڑھتا ہے جیسے وہ پڑھ رہی تھی، اور ایک ہم ہیں برسوں اس مصحف کو لپیٹ کر سب سے اونچے شیلف پر سجائے رکھتے ہیں اور بس سجائے ہی رکھتے ہیں۔ وہ اسی طرح ہتھیلی تھوڑی تلے جمائے، گردن پوری طرح موڑے بغیر پلک جھپکائے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ پھر سے ہکلاتی زبان سے پڑھنے لگی، مگر ٹھیک پڑھا نہ جا رہا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گرنے لگے تھے۔ دبی دبی سسکیوں کے درمیان وہ مسلسل استغفر اللہ کہتی جا رہی تھی۔ عام سی شکل کی اپاہج لڑکی، اسے بے اختیار وہ سیاہ فام لڑکی یاد آئی تھی جو لنگڑا رہی تھی۔ وہ کتنوں کو سہارے دیے ہوئے تھا، اور وہ کتنے بد نصیب ہوتے ہیں جو تلاوت کی آواز سن کر کان بند کر لیتے ہیں۔ کبھی میں بھی ان بد نصیبوں میں تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور سر جھکائے چل دی۔ برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی اپاہج لڑکی اسی طرح رو رہی تھی۔